بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد والمنہ وعلی نبیک الصلاۃ والتحیہ۔ سامعین ذی قدر، اہل سنت کا مزاج ادب ہے۔ چاہے اولیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اعظام ہوں، انبیاء کرام ہوں، رسول اعظام ہوں، تمام مقدس ہستیاں، ان کا ادب کرنا اہل سنت کا طرہ امتیاز ہے۔ اہل سنت کی نظر میں نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کسی کی بے ادبی جائز ہے، اور نہ ہی اہل بیت اعظام میں سے کسی کی بے ادبی جائز ہے۔ لیکن اہل سنت سے ایک جانب ہٹ کر رافضیت ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو بے ادبیوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور دوسری جانب ناصبیت ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادہ کو بے ادبیوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ناصبیت اہل سنت سے جدا ہے اور رافضیت بھی اہل سنت سے جدا ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے سے کچھ ناصبی مزاج، ناصبی طبع لوگ اہل سنت کے بھیس میں اہل سنت کی صفوں کے اندر گھس کر عام سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ علماء اہل سنت اس سلسلے میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ ناصبیوں کے فتنوں میں سے ایک فتنہ خطائیہ ہے۔ لاہور کے مولوی اشرف نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی کی نسبت کی، خطا کی نسبت کا تکرار کیا، اور پھر وہ شخص اس پہ ڈٹ گیا۔ ہر تئیں علماء اہل سنت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا اور اب تک اڑا ہوا ہے۔ علماء اہل سنت نے اس کا رد و ابطال کیا، اور اسے اس کے مجموعی کردار کی وجہ سے، مجموعی گفتگو کی وجہ سے اسے دال، مدل اور منہج اہل سنت سے جدا قرار دیا۔ لیکن ہر دور میں جیسے کچھ لوگ باطل کے اعلی کار بن جاتے ہیں، وہی معاملہ اس دور میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جو علماء اہل سنت اس فتنے کو مٹانا چاہتے ہیں اور اس گمراہ شخص کے رد و ابطال میں مصروف ہیں، تو ان کے مقابلے میں کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جو علماء اہل سنت اصلاح چاہتے ہیں، احقاق حق کرنا چاہتے ہیں، تو باطل پرست لوگ انہی علماء اہل سنت کو نشانہ اعتراض بنا رہے ہیں، تاکہ عوام اہل سنت کی توجہات نفس مسئلہ سے ہٹا کر ان کو الجھایا جا سکے اور باطل کی آبیاری کی جا سکے۔ حقیقت میں یہ باطل کی آبیاری کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ، یہ حضرات یہ نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، انہوں نے مرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی عوام اہل سنت کو الجھانے کے لیے اور اس فتنہ کی آبیاری کے لیے برطانیہ کے نام نہاد علماء نے بولٹن کے اندر ایک کنونشن کیا، اور اس کنونشن میں انہوں نے حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ پر کچھ اعتراضات کیے اور ان کے خلاف ایک اعلامیہ جاری کیا۔ اہل عقل و دانش سمجھتے ہیں کہ اس اعلامیہ کا مقصد اور کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ عوام اہل سنت کو الجھانا اور نفس مسئلہ سے ان کی توجہات کو ہٹا کر حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی شخصیت کو متنازع بنانا، تاکہ اصل مسئلہ سے توجہات ہٹ جائیں اور لوگ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان پر اعتراضات کریں، اور اصل جو گستاخ ہے، اصل جو مجرم ہے، اس سے لوگوں کی توجہات ہٹ سکیں۔ تو ان حضرات نے ایک اعلامیہ جاری کیا، اگرچہ اس کو نام متفقہ اعلامیہ کا دیا گیا، لیکن اس کنونشن میں شریک علماء کی جانب سے تصریح آ چکی ہے کہ ان سے جو دستخط لیے گئے وہ دھوکے سے دستخط لیے گئے، وہ دستخط حاضری کے لیے لیے گئے اور بعد میں اعلامیہ کے ساتھ اس انداز میں جوڑ کر پوری دنیا میں ان کو شیئر کر دیا گیا، پھیلا دیا گیا، جیسا کہ جتنے بھی علماء وہاں پر موجود تھے
ان علماء نے اس اعلامیہ کی تائید کی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کنونشن میں شریک بعض علماء نے باقاعدہ اپنا بیان جاری کر دیا کہ ہم سے جو دستخط لیے گئے وہ دھوکے سے لیے گئے۔ یہیں سے عوام اہل سنت سمجھ سکتے ہیں کہ کنونشن کرنے والے کتنے نیک نیت ہیں۔ بہرحال ان کے اس اعلامیہ کے بعد میں نے ان حضرات کے نام پر ایک کھلا خط تحریر کیا، منتظمین بولٹن کنونشن کے نام کھلا خط۔ میرا مخاطب کنونشن میں شریک تمام تر علماء نہیں ہیں، کیونکہ علماء تصریح کر چکے، صراحت کر چکے کہ ان سے جو دستخط لیے گئے وہ ایک دھوکے کے ساتھ لیے گئے۔ لہٰذا میرا مخاطب اس کنونشن کا انتظام کرنے والے، اس کے منتظمین، وہ میرا مخاطب ہیں، ان کے نام یہ کھلا خط ہے اور انہی سے مجھے جواب مطلوب ہے۔ بہرحال میں اس خط کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہوں گا اور بولٹن کنونشن کے منتظمین سے اس کا جواب طلب کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات منتظمین بولٹن کنونشن، بعد ما ہوا مسنون، چند دن پہلے سنا کہ 20 جون 2021 کو آپ حضرات نے بولٹن میں چند علماء کو جمع کر کے تحفظ عقائد اہل سنت کے عنوان سے کنونشن منعقد کیا۔ بعد ازاں کنونشن میں ہونے والے امور کی تحریری صورتحال بعنوان اعلامیہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی گئی۔ پہل مجھے وہ اعلامیہ حضرت قبلہ پیر علامہ برکات احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے موصول ہوا۔ جب مندرجات کو ایک طائرانہ نظر سے دیکھا تو قلبی تکلیف کا احساس ہوا۔ ہم پاکستان میں رہنے والے سمجھتے ہیں کہ جو حضرات اپنے دیش سے دور دیار غیر میں جا بستے ہیں، جہاں دیدگی کی وجہ سے ان کے مزاج میں متانت، معاملہ فہمی، دور اندیشی، انصاف پسندی جیسے عناصر ہم جیسوں کی نسبت واضح طور پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس تحریر کے مطالعہ جو اعلامیہ ان حضرات نے جاری کیا، اس تحریر کے مطالعہ نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ دیار غیر میں جا کر بھی پانچوں انگلیوں میں فرق باقی رہتا ہے، اور بعض حضرات دنیا کے کسی کونے میں بھی جا بسیں۔ وہ پنجابی کی کہاوت جیڑے اتھے کوڑے او لاہور بھی کوڑے کا مصداق رہتے ہیں، اور آب و ہوا کی تبدیلی بھی ان کا مزاج بدلنے میں ناکام رہتی ہے۔ بہرحال اسے آپ حضرات کا مقامی مسئلہ خیال کرتے ہوئے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد ان گنت واٹس ایپ گروپس اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر اس تحریر کو گردش کرتے دیکھا تو اب اسے مقامی مسئلہ کہہ کر جان چھڑانا مناسب نہیں لگا، لہٰذا بادل نخواستہ قلم و کرتاس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ گفتگو میں شروع ہونے سے پہلے میں دو باتوں کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات، یہ تحریر حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامہ اقبالہ کے دفاع میں نہ سمجھی جائے، کیونکہ معاملہ ہے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا، اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ سچا مسلمان ان ہستیوں کے معاملے میں کسی طرح کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضع رسول ہیں، اور آپ کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خوشی
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اذیت قرار دیا۔ یہیں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کی بے ادبی کفر ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ کی بے ادبی کفر ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم در حقیقت تعظیم مصطفیٰ ہے۔ سہیلی کہتے ہیں فَهَذَا حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ سَبَّهَا فَقَدْ كَفَرَ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَدْ صَلَّى عَلَىٰ أَبِيهَا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پس یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جس شخص نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، اس نے کفر کیا، اور اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود بھیجا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضور سید عالم جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود بھیجا۔ جس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی، اس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کی۔ جس نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ مسئلہ ہے جس کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس ناہنجار نے، اس بدبخت نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خطا کی نسبت کی۔ ہم عوام کی بات نہیں کر رہے، یہ کھلا خط ان علماء کے نام ہے، ان نام نہاد علماء کے نام ہے جنہوں نے برطانیہ میں بیٹھ کر گستاخ بنت رسول کو بچانے کے لیے اس شخصیت پر حملہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کے ناموس کے تحفظ کے لیے جو شخص قافلہ سالاری کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، یہ حضرات عوام کو اس شخصیت کے معاملے میں عوام کو بہکانا چاہتے ہیں اور الجھانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ حضرات یہ سوچ لیتے کہ بے ادبی سیدہ پاک کی نہیں کی گئی، بے ادبی سیدہ پاک کے والد گرامی اللہ کے حبیب کی گئی ہے، اس لیے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی سیدہ پاک کی بے ادبی نہیں رہتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی بن جاتی ہے۔ سیدہ پاک کی تعظیم سیدہ پاک تک نہیں رہتی، وہ حضور کی تعظیم بن جاتی ہے، اور سیدہ پاک کی بے ادبی سیدہ پاک تک نہیں رہتی، وہ حضور کی بے ادبی بن جاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کوئی شخص اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ اٹھ کر یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں موقع پر خطا پر تھے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی؟ تو جیسے حضور کی جانب خطا کی نسبت نہیں کی جا سکتی، غلطی کی نسبت نہیں کی جا سکتی، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی علماء کی تصریح کے مطابق سیدہ پاک کی بے ادبی نہیں رہتی، حضور کی بے ادبی بن جاتی ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جس بات کی نسبت کی جائے وہ سیدہ پاک تک نہیں رہتی، وہ نسبت حضور تک پہنچتی ہے۔ سیدہ پاک کی اولاد حضور کی اولاد ہے، سیدہ پاک کی خوشی حضور کی خوشی ہے، سیدہ پاک کی اذیت حضور کی اذیت ہے، سیدہ پاک کی بے ادبی حضور کی بے ادبی ہے۔ معاذ اللہ جس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خطا کی نسبت کی، اس نے حکمی طور پر اللہ کے حبیب کی جانب خطا کی نسبت کی۔ علماء اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، اس بات کو سمجھنے کے باوجود یہ علماء کہلانے والے عوام کو الجھانے میں مصروف ہیں اور اس شخصیت پر اعتراض کر رہے ہیں جو ناموس زہرا کے تحفظ کے لیے اس وقت کھڑا ہے اور قافلہ سالاری کر رہا ہے۔ بہرحال یہ دو جملے میں ان کی وضاحت پہلے کرنا چاہ رہا تھا، لہٰذا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و حرمت کے مسئلہ کو معمولی سمجھنا
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا کے دربار میں زبان درازی کرنے والے کی کھلے عام یا دبے لفظوں میں حمایت کرنا سخت بدنصیبی اور شقاوت کی علامت ہے۔ ہم ایسے تمام حضرات سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو کسی بھی درجہ میں گستاخ جگر گوشہ رسول کے حامی ہوں۔ فاقول وباللہ التوفیق۔ یہاں سے خط کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو گفتگو تھی وہ تمیدی جملے تھے۔ اعلامیہ کے عنوان سے سوالیہ، یعنی بولٹن میں کنونشن کرنے والے نام نہاد علماء نے اس کا نام رکھا، عنوان رکھا اعلامیہ، اور اس کے اندر سوالات کیے۔ نام ہے اعلامیہ، اطلاع دی جا رہی ہے، لیکن اس اعلامیہ کے اندر سوالات کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ تماشا یہ ہے کہ آگے چل کر اس کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ نام ہے اعلامیہ اور اس کے اندر ہیں سوالات کرنے کے بعد ان کی جا رہی ہے تصدیق۔ اس لیے میں نے لکھا کہ اعلامیہ کے عنوان سے سوالیہ مصدقہ۔ تحریر میں آپ حضرات نے لکھا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ جملہ اعلامیہ کے صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ اس پر آگے جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلا شبہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ ہر قسم کی خطا سے معصوم ہیں، لیکن میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا، بولٹن میں گستاخ زہرا اشرف آصف لاہوری کی حمایت میں کنونشن کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس شخص کے دفاع میں بولٹن میں کنونشن کر رہے ہیں، کیا وہ بھی انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ کو خطا سے معصوم مانتا ہے؟ سامعین و ناظرین، بات قابل غور ہے۔ یہ بولٹن میں کنونشن کر رہے ہیں اور ابتدائی جملے اس اعلامیہ کے یہ ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ معصوم عن الخطا ہیں۔ اس پر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا جس کی حمایت میں آپ نے یہ کنونشن کیا، کیا وہ بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو معصوم عن الخطا سمجھتا ہے؟ میں نے آگے لکھا ہو سکتا ہے کہ زمینی فاصلوں کی کثرت کی وجہ سے یہ معلومات آپ حضرات تک پہنچنے سے رہ گئی ہوں، اور اگر ایسا ہے تو کیا بغیر علم کے آپ حضرات کی اس معاملہ میں مداخلت غیر ذمہ داری نہیں کہلائے گی؟ حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ اختلافات محمود بنیادوں پر ہوں، یہ اختلافات محمود بنیادوں پر قائم ہوں، تو ہم ایسے اختلافات کی حوصلہ شکنی کبھی نہ کریں گے۔ لیکن آپ حضرات اتنا تو سوچ لیتے کہ جس مولوی کی حمایت میں آپ حضرات قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے خلاف کنونشن منعقد کر رہے ہیں، وہ مولوی تو آپ کے اعلامیہ کے پہلے نقطہ میں ہی آپ کا مخالف ہے۔ جب آپ حضرات کے بقول آپ کا کنونشن بسلسلہ تحفظ عقائد اہل سنت تھا، تو لازمی سی بات ہے کہ اس کنونشن کے نتیجے میں جاری کیے جانے والے اعلامیہ کے مندرجات بھی کم از کم آپ حضرات کی نظر میں اہل سنت کی فکر کے مطابق ہی ہوں گے۔ اور اہل سنت کی فکر آپ حضرات نے یہ بیان کی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ معصوم عن الخطا ہیں۔ حضرات ذی وقار اعلامیہ کے پہلے صفحہ پر یہ جملہ موجود ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ معصوم عن الخطا ہیں۔ حالانکہ آصف لاہوری کی فکر اسی نقطہ سے آپ حضرات سے الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے اعلامیہ جاری کیا، اسی طرح 23 جون 2020 کو آپ حضرات کے ممدوح نے
بھی اعلامیہ جاری کیا تھا، اور اس اعلامیہ کا چوتھا نقطہ کچھ اس طرح ہے: ہم اہل سنت و جماعت، سامعین و ناظرین، یہ جو عبارت میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ اشرف آصف لاہوری اور اس کی ٹیم کی جانب سے 23 جون 2020 کو ایک اعلامیہ، متفقہ اعلامیہ جاری ہوا تھا۔ اس میں چند نکات اتفاق کے ساتھ درج کیے گئے۔ چوتھا نقطہ جو وہ درج کر رہے ہیں یہ بہتان ہے، یہ اہل سنت پر بہتان ہے، لیکن اس شخص کو بچانے کے لیے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب اس نے خطا کی، معاذ اللہ مطلقاً نسبت کی، غلطی کی نسبت کی، اور اس نسبت کا تکرار کیا۔ اب اس معاملے میں توبہ کرنے کے بجائے یہ لوگ آگے بڑھے اور انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے۔ تو اب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا جس کا چوتھا نقطہ کیا لکھا: ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، جبکہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائے اجتہادی کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا گیا ہے۔ انبیاء کرام سے، سامعین ذی وقار، بات تو ہو رہی تھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، لیکن یہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف امکان نہیں، وقوع بھی مانا گیا ہے، کیونکہ خطا اجتہادی نہ معصیت ہے نہ عیب ہے۔ بہرحال یہ چوتھا نقطہ ہے اشرف آصف لاہوری کی جانب سے 23 جون 2020 کو جو اعلامیہ جاری ہوا، اس کا یہ چوتھا نقطہ ہے جس میں اس نے اور اس کی ٹیم نے صراحت کی کہ ان کی نظر میں انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام سے خطا اجتہادی نہ صرف ممکن بلکہ معاذ اللہ ان سے وقوع بھی مانا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام خطا سے معصوم عن الخطا نہیں ہیں، خطا اجتہادی سے معصوم نہیں ہیں۔ یہ اشرف آصف لاہوری کا نظریہ ہے، اور بولٹن والے وہاں بیٹھ کر کنونشن کر رہے ہیں، اور پہلا جو جملہ انہوں نے لکھا اسی جملے میں ان کا اور اشرف لاہوری کا آپس میں اختلاف ہے۔ اشرف لاہوری انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم عن الخطا نہیں مانتا، اور بولٹن میں کنونشن کرنے والے علماء وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں۔ اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کو معصوم عن الخطا مان رہے ہیں، اور اہل علم کو بتانے کی حاجت نہیں کہ انبیاء کرام کے حق میں عصمت درجہ امتناع میں ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انبیاء کرام سے خطا کا صدور ممتنع ہے، ممکن ہی نہیں۔ اور آپ کا ممدوح اشرف آصف کہہ رہا ہے صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا گیا۔ بولٹن والوں نے کہا ممکن ہی نہیں، اشرف لاہوری کہہ رہا ہے ممکن کجا، معاذ اللہ وقوع بھی مانا گیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے یا آصف لاہوری کو کرنا ہے کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کو معصوم عن الخطا نہ مان کر آپ کے نزدیک اشرف لاہوری اہل سنت سے خارج ہوا، یا اہل سنت کی فکر سے روح گرداں ہو کر آپ حضرات اشرف لاہوری کے نزدیک اہل سنت سے خارج ہوئے۔ یہ گفتگو پہلے مرحلہ میں نے بولٹن کنونشن کی کے جو منتظمین ہیں ان سے کی ہے۔ دوسرے مرحلہ میں جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے لیے میں سامعین و ناظرین کی توجہ چاہوں گا۔ میں نے لکھا، بعد ازاں آپ حضرات نے لکھا خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی بلکہ موجب اجر و ثواب ہوتی ہے۔ یہ جملے اعلامیہ کے صفحہ نمبر 1 پر ہی موجود ہیں۔ خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی بلکہ موجب اجر و ثواب ہوتی ہے۔ خطا
موجب اجر و ثواب ہوتی ہے۔ میں نے اس کے تحت لکھا، عوام کی جانب سے اس قسم کے جملے تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اہل علم کہلانے والوں کی ایسی گفتگو باعث حیرت اور باعث صد افسوس ہے۔ خون رونے کا مقام ہے کہ امت کی باغ ڈور ایسے حضرات کے ہاتھ آ چکی ہے جو خطا کو موجب اجر و ثواب قرار دیتے ہیں، خطا کو موجب اجر و ثواب قرار دیتے ہیں۔ خطا کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ ایسے لوگ اس وقت امت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ سنیت کے فیصلے کر رہے ہیں کہ کون سنی ہے اور کون سنی نہیں ہے، جو اس بات کا بھی درک نہیں رکھتے کہ خطا بھلا موجب ثواب کیسے ہو سکتی ہے۔ خطا پہ خطا کرنے والے کو معافی مل جائے، اس کے لیے یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، خطا موجب اجر و ثواب ہوتی ہے۔ میں نے لکھا کہ مجتہد اجتہاد کرے اور اسے اجتہاد پر ثواب ملے، اور اگر اس سے خطا ہو جائے تو رب کریم اپنے فضل سے خطا معاف فرما دے، یہ الگ امر ہے۔ لیکن خطا ہی کو موجب اجر و ثواب قرار دینا، خطا کو موجب اجر و ثواب قرار دینا، اور 20 علماء کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں لکھا جانا کہ خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی بلکہ موجب اجر و ثواب ہوتی ہے، یقیناً قیامت کی نشانیوں سے ہے۔ کیا یہ عوام اہل اسلام اور آنے والی نسلوں کے نظریات پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف نہیں؟ اس قسم کے اعلامیے جاری کرنے والے حضرات کا انداز بتاتا ہے کہ وہ فلسفہ اجر ہی سے ناواقف ہیں، فلسفہ اجر ہی سے ناواقف ہیں۔ خالق کائنات کی جانب سے اجر کی تعیین تو برائے ترغیب ہے، اجر مقرر کیا جا رہا ہے تاکہ جس کام پہ اجر ہوگا بندے کو اس کام کی رغبت ملے گی۔ اب اگر خطا پہ اجر مقرر کر دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہو کہ بندوں کو خطا کی ترغیب دی جا رہی ہے، بندوں کو خطا کی جانب راغب کیا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خالق کائنات کی جانب سے اجر کی تعیین تو برائے ترغیب ہے، اگر خطا کو موجب اجر و ثواب قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ خطا کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کیا یہ بات اسلامی مزاج سے یکسر مختلف بلکہ اس سے معارض نہیں؟ ہمارے علماء نے جا بجا صراحت فرمائی کہ وَثَوَابُهُ وَلَا قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لَا عَلَى الْخَطَاءِ۔ اس شخص کو، یعنی ایک مجتہد ہے، اگر اس سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے تو حدیث کے مطابق اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ وہ جو اجر ہے وہ کس پہ ہے؟ یہ التحبیر شرح تحریر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 3932، اصول الفقہ لابن مفلح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1487، تحریر المنقول صفحہ 332، ان سب کتب کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ وَثَوَابُهُ عَلَى قَصْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ لَا عَلَى الْخَطَاءِ۔ اس شخص کو ملنے والا ثواب اس کی نیت اور اجتہاد پر ہے، نہ کہ خطا پر۔ اس کو ملنے والا ثواب اس کی نیت اور اجتہاد پر ہے، خطا پر کوئی ثواب نہیں۔ امام مزنی فرماتے ہیں انا عارف ان الشافعی رحمہ اللہ تعالی قال لا یؤجر علی الخطاء وانما یؤجر علی قصد الثواب وهذا عندي هو الحق۔ میں جانتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خطا پہ اجر نہیں ہے، اجر تو ثواب کی نیت پر ہے، اور یہی میرے نزدیک حق ہے۔ امام مزنی فرما رہے ہیں کہ امام شافعی نے جو فرمایا وہ میں جانتا ہوں کہ جو اس نے نیت کی، جو اجتہاد کیا، جو کوشش کی، اس پر اسے ثواب مل رہا ہے، خطا پر کوئی ثواب نہیں ہے، خطا موجب اجر و ثواب نہیں ہے۔ امام مزنی فرماتے میرے نزدیک بھی یہی حق ہے۔ امام ماوردی، آپ کی وفات ہوئی
450 ہجری میں آپ فرماتے ہیں فَأَمَّا جَعْلُهُ لِلْخَاطِئِ أَجْرًا فَلَمْ يَجْعَلْهُ مُسْتَحِقًّا لِلْأَجْرِ عَلَى خَطَئِهِ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مُسْتَحِقًّا لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ۔ بہرحال آپ کا مجتہد مختی کے لیے اجر قرار دینا تو آپ نے اسے خطا پر اجر کا مستحق نہیں، خطا پہ اجر مل ہی نہیں سکتا، اسے اس کے اجتہاد پر مستحق کے اجر قرار دیا۔ الحافظ الکبیر جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 161۔ ابو المحاسن رویانی کیا کہتے ہیں؟ آپ کی وفات ہے 502 ہجری میں۔ آپ نے فرمایا وَلَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَئِ بل يُوضَعُ عَنْهُ الْإِثْمُ فَقَط وَهَذَا إِذَا كَانَ جَامِعًا لِآلَةِ الْاجْتِهَادِ عارفاً بالأصول عالماً بوجوہ القیاس۔ آپ نے فرمایا خطا پر اجر نہ دیا جائے گا، خطا پر کوئی اجر نہیں ہے، اس سے محض گناہ ہٹا دیا جائے گا۔ خطا پر کوئی اجر نہیں ہے، خطا اجتہادی ہے تو خطا اجتہادی سے گناہ ہٹا دیا جائے گا، خطا پر اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی جب ہوگا، خطا پر گناہ کب نہیں ہوگا خطا اجتہادی پر؟ یہ بھی جب ہوگا جب کہ وہ شخص اعلی اجتہاد کا جامع، اصول سے واقف، وجوہ قیاس کا علم رکھنے والا ہو۔ بحر المذہب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 40 پہ یہ گفتگو موجود ہے۔ مزید فرمایا وَإِنَّمَا لَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَئِ۔ آج کے نام نہاد علماء، نام نہاد محققین گستاخ بنت رسول کی حمایت میں سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اس کی حمایت میں کنونشن کرنے والے، وہ سنیں اس بات کو، انما لا یؤجر علی الخطا لأن الاجر للترغیب فی الثواب ولا ترغیب فی الخطا۔ بحر المذہب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 142۔ آپ فرماتے ہیں خطا پر اجر اس لیے نہیں دیا جاتا کیونکہ اجر درستی کی ترغیب کے لیے ہے، اجر تو اس لیے دیا جائے گا تاکہ رغبت دی جائے، اور خطا میں کوئی ترغیب نہیں۔ بھلا خطا پر اجر کیوں ملے گا؟ اجر ملتا ہے تاکہ بندے کو اس کام کی رغبت ہو، بندے کو اس کام کی رغبت ملے، ترغیب دی جائے۔ اگر خطاؤں پہ اجر مقرر ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خالق کائنات کی جانب سے، شرع شریف کی جانب سے خطاؤں کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ خطا پہ کوئی اجر نہیں ہے، خطا اجتہادی ہو، اجتہاد پہ اجر ہے، قصد ثواب پہ اجر ہے۔ رہی بات خطا کی تو اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ پر یہ خاص فضل ہے کہ اگر خطا اجتہادی ہے، اجتہاد پہ اجر ملے گا، خطا کی معافی مل جائے گی۔ امام ابن الحمام محقق علی الاطلاق رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے التحریر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306 فرمایا فَإِنَّ الْقَوْلَ بِأَجْرِهِ لَيْسَ عَلَى خَطَئِهِ بل لِامْتِثَالِهِ أَمْرَ الْاجْتِهَادِ۔ مجتہد مختی کے اجر کا قول اس کی خطا پر نہیں بلکہ اس کے حکم اجتہاد کی تعمیل کے سبب ہے۔ اس نے حکم اجتہاد کی تعمیل کی، اس پہ اسے اجر مل رہا ہے، خطا پہ کوئی اجر نہیں ہے، خطا موجب اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس کے تحت امیر بادشاہ حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فمن قال مأجور لم يقل انه مأجور لخطئه۔ فمن قال مأجور لم يقل انه مأجور لخطئه۔ جس شخص نے کہا کہ مجتہد مختی کو اجر دیا جاتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ خطا کی وجہ سے اجر دیا جاتا ہے، خطا موجب اجر و ثواب ہوتی ہے۔ ہمارے علماء جا بجا تصریحات کر رہے ہیں خطا پہ کوئی اجر نہیں ہے، خطا معاف ہو جائے تو غنیمت جانو۔ یہ آج کے علماء، آج کے محققین، عجیب تحقیق ہے ان کی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خطا اجتہادی خود موجب اجر و ثواب ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ امام قرطبی نے فرمایا وَلَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَئِ بل يُوضَعُ عَنْهُ الْإِثْمُ فقط۔ خطا پہ اجر نہیں دیا جاتا بلکہ اس سے صرف گناہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 311۔ امام بغوی نے فرمایا
والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهده، اور خطا کی صورت میں اس سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے جب کہ وہ اپنی کوشش میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر اپنی کوشش میں کوتاہی کی تو اب خطا پہ معافی بھی نہیں ملے گی، اجر تو دور کی بات ہے، معافی بھی نہیں ملے گی۔ یہ عبارت تفسیر بغوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300 پر موجود ہے۔ تو سامعین عزیز قدر، آپ نے اہل علم کی گفتگو کو سنا، سبھی بیک زبان فرماتے نظر آتے ہیں کہ خطا پہ کوئی اجر نہیں، اجتہاد پہ اجر ملنا الگ بات ہے، لیکن خطا پہ اجر کا قول کسی نے نہیں کیا۔ مگر آج کے محققین و مدققین کا حال یہ ہے کہ 50 علماء مل بیٹھتے ہیں اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ خطائے اجتہادی موجب اجر و ثواب ہے۔ ان حضرات سے کوئی پوچھے کہ مجتہد کو اجتہاد پہ ایک اجر ملتا ہے، قابل غور بات، مجتہد کو اجتہاد پہ ایک اجر ملتا ہے، اس پہ تو اتفاق ہے۔ پھر اگر ان حضرات کے بقول، یہ فرقہ خطائیہ، اگر ان حضرات کے بقول خطائے اجتہادی بھی موجب اجر و ثواب ہو تو مجتہد مختی کے حصے میں تو 2 اجر آنے چاہیے، ایک اجتہاد کا، دوسرا خطا اجتہادی کا، 2 اجر آنے چاہیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ اجر واحد، فَلَهُ اجر واحد۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم فیصلہ کرے اور اس میں خطا کر بیٹھے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک اجر ہے، لیکن یہ نام نہاد محققین، نام نہاد مدققین، نام نہاد علماء جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اجر نہیں 2 اجر ملتے ہیں۔ اجتہاد پہ تو ملتا ہی ملتا ہے، یہ کہتے ہیں خطا بھی موجب اجر و ثواب ہے، خطا اجتہادی بھی موجب اجر و ثواب ہے، ادھر اجتہاد پہ ایک اجر اور دوسرا خطا اجتہادی پہ، تو مجتہد مختی کے حصے میں آئے 2 اجر۔ ان کا نتیجہ، ان کی تحقیق یہ ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایک اجر ملتا ہے۔ ان نام نہاد محققین کی یہ تحقیق تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے صراحتاً خلاف ٹھہری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطا کھانے والے مجتہد کے لیے ایک اجر کا وعدہ فرما رہے ہیں، جبکہ ان حضرات کی گفتگو کے مطابق اس کے لیے 2 اجر بنتے ہیں۔ اب فیصلہ ان محققین کو کرنا ہے کہ اپنی اس تحقیق پہ ڈٹے رہنا ہے یا اس سے توبہ کرتے ہوئے فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ نیز اگر امام بغوی یہ ہر خطا اجتہادی معاف بھی نہیں ہوتی، یہ بھی بات ذہن میں رہے، ہر خطا اجتہادی معاف بھی نہیں ہوتی، لہٰذا اس سلسلے میں نے نیز اگر امام بغوی اور اس سے پہلے ابو المحاسن رویانی کی مذکور گفتگو کو توجہ سے سمجھا جائے تو یہ عبارات صاف بتا رہی ہیں کہ ہر خطا اجتہادی میں گناہ کی معافی بھی نہیں ملتی۔ جی ہاں، یہ حضرات خطا کو موجب اجر و ثواب بنا کر آنے والی نسلوں کو خطا پر جری بلکہ خطا کی ترغیب دینے جا رہے ہیں۔ بھئی خطا موجب اجر و ثواب ہے، کرو خطائیں، تمہیں ثواب ملے گا، جبکہ ہمارے ائمہ اعلام ہر خطا اجتہادی میں گناہ کی معافی بھی نہیں مانتے، ہر خطا اجتہادی میں گناہ کی معافی بھی نہیں مانتے۔ خطا اجتہادی کی صورت میں گناہ کی معافی تب ملتی ہے جبکہ مجتہد اعلیٰ اجتہاد کا جامع، نمبر 1 اعلیٰ اجتہاد کا جامع، نمبر 2 اصول سے عارف، نمبر 3 وجوہ قیاس سے واقف ہو، نمبر 4 اور اس نے باب اجتہاد میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اگر یہ باتیں اس مجتہد کے پاس موجود نہیں ہیں اور اس کو خطا لگ گئی تو اب ثواب تو دور کی بات ہے، وہ اس کا گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ ائمہ اعلام کا فیصلہ ہے، اور اس پارٹی کو دیکھیں
اس ٹیم کو دیکھیں، اس کمپنی کو دیکھیں، یہ خطا کو موجب اجر و ثواب قرار دے رہی ہے۔ بصورت دیگر، یعنی اگر یہ باتیں اس میں موجود نہیں ہیں، بصورت دیگر وہ خطا اجتہادی کی صورت میں گناہ سے بھی نہ بچ پائے گا، چہ جائے کہ ان حضرات کی بقول اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے۔ یہ میں نے دوسرے مرحلے میں بولٹن کے اندر کنونشن کرنے والوں سے یہ گفتگو کی۔ اب آتے ہم تیسرے مرحلے کی جانب۔ تیسرے مرحلے میں نے لکھا کہ آپ حضرات نے اس اعلامیہ میں لکھا، یہ عبارت ان حضرات کی ہے، صفحہ نمبر 1 سے شروع ہو رہی ہے اور صفحہ نمبر 2 پہ ختم ہو رہی ہے۔ کیا لکھا؟ جب پاکستان میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے یہ بیان دیا کہ جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں تو خطا پر تھیں، تو پاکستان میں علماء نے اس پر برطانیہ کے علماء نے بھی ایسے الفاظ کو غیر مناسب قرار دیا، جس پر آصف جلالی صاحب نے یہ بیان دیا کہ سیدہ فاطمہ بے گناہ بے خطا اور آئندہ ایسے الفاظ نہیں کہے جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے۔ اب اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی سے ختم نہیں ہوئی۔ یہ اعلامیہ کے صفحہ نمبر 1 سے گفتگو شروع ہو رہی ہے اور صفحہ نمبر 2 پر ختم ہو رہی ہے۔ اس کے تحت میں نے کیا لکھا؟ میں نے لکھا، میں بصد معذرت عرض گزار ہوں کہ آپ حضرات کا یہ جملہ غیر مناسب قرار دیا۔ انہوں نے اشرف آصف کی جو گفتگو ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، اس کے بارے میں کیا کہا کہ برطانیہ کے علماء نے بھی ایسے الفاظ کو غیر مناسب قرار دیا، غیر مناسب قرار دیا، صرف غیر مناسب کے الفاظ۔ تو اس پر میں تبصرہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کا یہ جملہ غیر مناسب قرار دیا، یہ جملہ سخت غیر مناسب اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ آپ حضرات نے اسی اعلامیہ کے صفحہ نمبر 2 پر قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے لکھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سخت بے ادبی اور گستاخی کی۔ یہ اعلامیہ کے صفحہ 2 پر ان حضرات نے حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے لیے یہ الفاظ لکھے کہ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سخت بے ادبی اور گستاخی کی، سخت بے ادبی اور گستاخی کی۔ یہ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے لیے انہوں نے یہ جملے لکھے۔ تو میں نے اس پر آگے گفتگو کی۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ میری گفتگو حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت فیوزہم کے دفاع کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ حضرات سے یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی گفتگو کو حضرت سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں صرف بے ادبی نہیں، سخت بے ادبی اور گستاخی، سخت بے ادبی اور گستاخی قرار دیا آپ نے، حالانکہ آپ حضرات نے اس اعلامیہ میں قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کی گفتگو کے بے ادبی یا گستاخی ہونے پر کوئی آدھی دلیل بھی ذکر نہیں کی، لیکن حکم لگاتے ہوئے کہا کہ سخت بے ادبی اور گستاخی۔ یہ تو گفتگو کی کنونشن کرنے والے علماء نے، نام نہاد علماء نے حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے خلاف، اور دوسری جانب جو گفتگو انہوں نے کی اشرف آصف کے حوالے سے، اس کے بارے میں میں نے یہ لکھا کہ اور دوسری جانب آپ حضرات کا پیمانہ انصاف یہ ہے کہ ایک ہٹ دھرم نے جگر گوشہ مصطفیٰ کی جانب یہ پوائنٹس جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں۔ صحابی رسول کی عزت و حرمت بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن صحابی رسول کی عزت و حرمت اپنی جگہ پر، یہاں بات جگر گوشہ رسول کی ہو رہی ہے۔ تو اشرف لاہوری نے جگر گوشہ مصطفیٰ کی جانب مخصوص موقع سے متعلق بطور مقابلہ جانب مقابل کا دفاع کرتے ہوئے مجمع عام میں برسر منبر انتہائی کبھی انداز بغیر کسی قید کے خلاف واقع
وقوع خطا و غلطی کی نسبت کا تکرار کیا۔ یہ 11 پوائنٹس ہیں اس کے اندر، ان کی مزید تفصیل میں نے تنزیہ مکانت الزہراء عن وصمۃ الخطا کے اندر تفصیل درج کی ہے۔ جگر گوشہ مصطفیٰ کی جانب مخصوص موقع سے متعلق بطور مقابلہ جانب مقابل کا دفاع کرتے ہوئے مجمع عام میں برسر منبر انتہائی کبھی انداز میں بلا قید خلاف واقع وقوع خطا و غلطی کی نسبت کا تکرار کیا اس ناہنجار نے۔ اور آپ کے اس کے بارے میں کیا جملے ہیں؟ فقط انہوں نے کہا نامناسب۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ جو اشرف آصف کی گفتگو ہے، جو یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت بے ادبی اور ایذائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث ہے، لیکن آپ حضرات نے بمشکل تمام اس کے لیے غیر مناسب جیسا لفظ نکالا، فقط غیر مناسب، اتنا کہہ سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس ناانصافی کا سبب قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت فیوزہم کے ساتھ آپ حضرات کے اختلافات ہیں یا سیدۃ نساء اہل الجنہ کے لیے آپ حضرات کا انقباض قلبی، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہونے والی گفتگو بلا دلیل ان حضرات نے کوئی نہیں دی، بلا دلیل سخت بے ادبی اور گستاخی، ان حضرات نے بغیر کسی دلیل کے کہا کہ سخت بے ادبی اور گستاخی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ کی سخت بے ادبی اور گستاخی کو فقط غیر مناسب، اگر فقط غیر مناسب کہلائے تو عام آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا امر موجود ہے جو اس قسم کی ناانصافی کی دعوت دے رہا ہے۔ بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ناانصافی کے دور میں آپ حضرات کی زبانوں سے غیر مناسب کے الفاظ تو نکلے۔ یہ میں نے تیسرے مرحلے میں ان حضرات سے گفتگو کی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے مرحلے کی جانب۔ چوتھے مرحلے میں نے لکھا ان حضرات کو مخاطب بناتے ہوئے کہ پھر آپ نے لکھا جس پر آصف جلالی صاحب نے یہ بیان دیا کہ سیدہ فاطمہ بے گناہ بے خطا اور آئندہ ایسے الفاظ نہیں کہے جائیں گے، یہ ان حضرات نے اعلامیہ کے اندر تحریر کیا۔ میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا حضرات علماء، کیا آپ کو آصف لاہوری کا صرف ایک بیان سننے کو ملا؟ کیا آپ نے 15 شعبان المعظم 1442 ہجری کا خصوصی پیغام ملاحظہ نہیں کیا؟ شب برات کے خصوصی پیغام کے عنوان سے اس شخص نے ایک بار پھر دریدہ دہنی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ سامعین ذی قدر اس بات کو غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ 15 شعبان المعظم 1442 ہجری کو اس شخص نے خصوصی پیغام کے عنوان سے ایک پیغام جاری کیا۔ اس میں کیا اس نے لکھا؟ اگر آیت تطہیر کی تفسیر میں بولے گئے ان الفاظ کو غلط قرار دیتے ہوئے، کون سے الفاظ؟ معاذ اللہ وہ جو اس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک بار معاذ اللہ کہا غلطی ہو گئی، اور دوسری بار کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، جس انداز میں اس نے کہا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ حضرات جو بیٹھ کر دفاع کر رہے ہیں وہ سنیں اس کے یہ جملے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آیت تطہیر کی تفسیر میں بولے گئے ان الفاظ کو غلط قرار دیتے ہوئے ان سے رجوع کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آتی تو انہیں 1000 بار واپس لے لیا جاتا۔ یعنی یہ شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ معاذ اللہ اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی جو اس نے کی ہے، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب جو اس نے خطا کی نسبت کی ہے، اگر اس سے رجوع کرتا ہے تو عقیدہ ختم نبوت پہ آنچ آ جائے گی۔
माज़ल्लाह मिन ज़ालिक। आगे इसने क्या लिखा, इन अल्फाज से उसूल अहले सुन्नत के मुताबिक सैयदा ज़हरा की अज़मत पर तो कोई आंच नहीं आती, मगर वापस लेने से अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर आंच आती है। शब बरात का खुसूसी पैगाम 15 शाबान मुअज़्ज़म 1442 हिजरी, ये इसने पैगाम जारी किया। तो मैंने जो हज़रात हैं कन्वेंशन करने वाले बोल्टन के अंदर, उनको ये पैगाम मैंने लिखा और उसके बाद मैंने उनको मुखातब बनाते हुए कहा, आप हज़रात ने इस शख्स के ये अल्फाज तो सुन लिए कि आइंदा ऐसे अल्फाज नहीं कहे जाएंगे। आपने ये सुन लिया कि आइंदा ऐसे अल्फाज नहीं कहे जाएंगे, लेकिन ये नहीं सुन सके कि वो शख्स अपनी बदबख्ती में तरक्की करते हुए अपनी इस गुस्ताखी को नज़रिए ख़त्म नबुव्वत से जोड़ चुका है। उसने इस गुस्ताखी को नज़रिए ख़त्म नबुव्वत से जोड़ दिया है। वो कह रहे अगर ये अल्फाज वापस लूँ तो नज़रिए ख़त्म नबुव्वत पे आंच आती है। मैंने बोल्टन कन्वेंशन करने वालों को मुखातब बनाते हुए कहा, आप हज़रात आसिफ लाहौरी के हिमायती बनकर सामने आए हैं और लाहौर से हज़ारों किलोमीटर दूर बोल्टन में इसकी हिमायत में कन्वेंशन मुनक़िद कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप हज़रात को आसिफ लाहौरी की गुस्ताखी से लेकर अब तक कितनी बार सैयदतो निसाए अहल जन्ना की हिमायत में कन्वेंशन की तौफीक मिली, या सिरे से हिरमा नसीबी ही आपका मुकद्दर रही, लेकिन इतनी बात का इल्म ज़रूर हो चुका है कि आप हज़रात हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर भी आसिफ लाहौरी के हामी हैं। लिहाजा मैं आप हज़रात से पूछना चाहूँगा, बोल्टन में आसिफ लाहौरी की हिमायत में कन्वेंशन करने वाले हज़रात, उनसे पूछना चाहूँगा, पहली बात, आसिफ लाहौरी की सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में की गई गुस्ताखी और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत में बाहम क्या जोड़ है? कन्वेंशन करना आसान है और धोखे से उलमा से दस्तखत ले लेना भी आसान है, वीडियो क्लिप्स जारी करना भी आसान है, लेकिन मैं इन कन्वेंशन करने वालों और अवाम अहले सुन्नत को नफ्स से मसला से उलझाने वालों से पूछना चाहूँगा, आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर इस नाहंजार की हिमायत कर रहे हैं और ये नाहंजार सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गुस्ताखी को नज़र ख़त्म नबुव्वत से जोड़ चुका है। आप इसके हामी बनकर सामने आए हैं, लिहाजा आपसे ये सवाल बनता है और आप इस बात का जवाब दें। पहला सवाल, आसिफ लाहौरी की सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में की गई गुस्ताखी और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत में बाहम क्या जोड़ है? दूसरी बात, और अगर आसिफ लाहौरी अपनी इस गुस्ताखी से तौबा और रुजू कर ले, जिसकी तौफीक उसे नहीं मिलेगी, अगर तौबा और रुजू कर ले तो अक़ीदा नबुव्वत पे कैसे आंच आ जाएगी? आप उसके हामी हैं, उसकी बोली बोल रहे हैं, लिहाजा आपसे सवाल बनता है आप इसका जवाब दें, क्योंकि वो शख्स तो स्टूडियो में बैठ के बात करता है, मुनाज़रे का चैलेंज भी करेगा तो स्टूडियो के अंदर बैठकर। मैंने जब उसे मुनाज़रे का चैलेंज किया 15 दिन तक मैं उसे ललकारता रहा, लेकिन उन 15 दिनों में वो स्टूडियो में भी नहीं आया। मकाम मुनाज़रा पे आना तो दूर की बात है, वो स्टूडियो में भी नहीं आया, उसकी ज़बान पे ताले लग गए थे। इसलिए आप इतने दूर बैठकर कन्वेंशन कर रहे हैं, आप जवाब दे दें। तीसरी बात, नीज़ आप हज़रात ने भी इस बात को माना कि उलमाए बरतानिया ने आसिफ लाहौरी की गुफ्तगू को गैर मुनासिब करार दिया। उलमाए बरतानिया ने आसिफ लाहौरी की गुफ्तगू को गैर मुनासिब करार दिया, ये आपने माना, और अशरफ लाहौरी के बकौल ये गैर मुनासिब गुफ्तगू, बरतानिया के उलमा ने जिसे गैर मुनासिब कहा, ये गैर मुनासिब गुफ्तगू अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की तर्जुमान है। उलमाए बरतानिया जिसे गैर मुनासिब कह रहे हैं, अशरफ लाहौरी कह रहा है ये अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की तर्जुमान है। अब आप हज़रात बताना पसंद करेंगे कि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की तर्जुमान गुफ्तगू को गैर मुनासिब करार देकर आप हज़रात मुसलमान रहे या माज़अल्लाह कुछ और बन चुके? अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की तर्जुमान गुफ्तगू को
غیر مناسب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت قطعی عقیدہ ہے، جس کا اس بارے میں ذرہ بھر بھی شک ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی ترجمان گفتگو کو آپ حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ حضرات اسے نامناسب گفتگو کہہ رہے ہیں۔ یہ سوالات آپ حضرات سے ہیں، ان حضرات سے جنہوں نے بولٹن میں کنونشن کا انعقاد کر کے آصف لاہوری کی حمایت میں اعلامیہ جاری کیا، اور جواب کا مطالبہ بھی آپ حضرات ہی سے ہے۔ اس میں نہ تو قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی کسی اور شخصیت کا، لہٰذا جوابات میں ہیلے بہانوں کے بجائے نفس مسئلہ پر گفتگو مطلوب ہے۔ آپ حضرات کے انداز پہ انتہائی افسوس ہے، آپ حضرات نے اس کے یہ جملے تو سن لیے کہ آئندہ ایسے الفاظ نہیں کہے جائیں گے، آئندہ ایسے الفاظ نہیں کہے جائیں گے، لیکن آپ اس کی جانب سے نمبر 1 اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآن عظیم میں تحریف معنوی کے ارتکاب، نمبر 2 بعض آیات کو کلمہ کفر قرار دینے، نمبر 3 اور کہنے کہ حضرت ابراہیم و جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخصوص حالات کے پیش نظر یہ کلمات معاذ اللہ جنہیں وہ کلمہ کفر کہہ چکا، جنہیں کلمہ کفر قرار دے چکا، اس نے کہا کہ مخصوص حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کلمات بولے، جنہیں اس نے کلمہ کفر کہا انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بولے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی بولے، اعاذنا اللہ من ذالک۔ تو یہ ایسا شخص ہے۔ نمبر 4 اپنی گفتگو کو درست ثابت کرنے کے لیے انبیاء کرام کے معاملات کو محل مثال میں لانے جو بتصریح ائمہ شدید حرام۔ نمبر 5 ہر نبی کی جانب وقوع خطا کی نسبت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہر نبی کی جانب وقوع خطا کی نسبت جو تکذیب انبیاء کو مستلزم، اعاذنا اللہ تعالی من ذالک، عوام کو جا بجا مغالطے دینے، اس شخص نے عوام کو جا بجا مغالطے دینے کی کوشش کی، جیسے دعویٰ کیا وقوع خطا کا اور استناد امکان والی عبارات سے کرتا رہا، مسئلہ عصمت و حفظ کے ذریعے مغالطہ دیا، عبارات علماء کی غلط تشریحات، فوات الرحمود کی عبارت کی غلط تشریح، تفسیر کبیر کی عبارت کی غلط تشریح، فتاوی رضویہ کی عبارت کی غلط تشریح، حاشیہ قلمبوی کی عبارت کی غلط تشریح، حضور اعلیٰ سیدنا قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت کو عام طبقہ کے سامنے توڑ مروڑ کر پیش کرنا، یہ سارے کے سارے مغالطے، عصمت کو انبیاء کرام کا خاصہ حقیقیہ ظاہر کرنا وغیرہ ان گنت مغالطے اس نے عوام اہل سنت کو دیے۔ متفقہ اعلامیہ کے چوتھے اور 5ویں نقطہ کو اہل سنت کا مذہب قرار دینا، جبکہ یہ دونوں خلاف واقع بلکہ ان سے امر شدید لازم۔ اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے تتبع زلات علماء اور ایسے ضوابط گھڑنا جن سے بدترین کفر لازم، یہ ساری باتیں وہ کر چکا ہے۔ تنبیہ کے باوجود اپنی باتوں پہ قائم و مصر، بلکہ امور مذکورہ بالا کا داعی اور انہیں فکر اہل سنت کی ترجمانی قرار دینے، سمجھانے والے علماء کی توہین و تحقیر، سادات کرام کا مذاق اڑانے، اپنے مخالفین کو رافضی قرار دینے، اپنی ہٹ دھرمی کے باعث اہل سنت کی صفوں میں بدترین افتراق و انتشار کا باعث بننے اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس مسئلہ کو عقیدہ ختم نبوت سے جوڑنے۔ میں نے یہ جو کنونشن کیا بولٹن میں حضرات نے، اور انہوں نے کیا کہا جی، اس نے کہا ہے کہ آئندہ یہ جملے نہیں دہرائیں گے، تو میں نے یہ ساری باتیں لکھیں اور یہ ساری باتیں لکھ کر میں نے ان سے پوچھا کیا آپ حضرات کو اس سب کچھ کی اطلاع نہ مل سکی؟ حضرات سامعین، یہ جن باتوں کو میں نے دہرایا ہے، جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے،
ان کی تفصیلات آپ تنزیہ و مکانت زہرا کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے جرائم ان کا ارتکاب وہ کر چکا ہے، تو بولٹن میں بیٹھ کر یہ لوگ اس ناہنجار کی حمایت میں کنونشن کر رہے ہیں، اور وہ شخص جو اس معاملے میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفاع میں مصروف ہے، اس شخصیت کے بارے میں عوام اہل سنت کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ حضرات کو اس سب کچھ کی اطلاع نہ مل سکی؟ کیا آپ حضرات کو اس سب کچھ کی اطلاع نہ مل سکی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات کے برطانیہ ٹرانسفر ہونے کے لیے ناسبیت کے لیے مقوی ہونا شرط لازم ہو، بصورت دیگر وہ معلومات بلاک ہو جاتی ہوں؟ حضرات علماء ایک جانب جگر گوشہ رسول ہیں اور دوسری جانب ایک ایسا ہٹ دھرم مولوی جس کی عادت ہم جان چکے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی زبان سے صریح کفر بھی صادر ہو جائے تو یہ شخص ساری زندگی اس پہ اڑا رہے گا، مگر کبھی بھی اس سے توبہ و رجوع نہیں کرے گا۔ کیا ایسے شخص کی وجہ سے جگر گوشہ رسول کا در چھوڑنا ایمان و عقل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے؟ خدا را اپنی روش پر نظر ثانی کریں اور کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کو ملحوظ رکھیں۔ یہ میں نے دردمندانہ گزارش کی ہے ان علماء سے جو بولٹن میں بیٹھ کر گستاخ بنت رسول کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی آخرت بھی دیکھیں اور عوام اہل سنت کی آخرت بھی دیکھیں۔ یہ ہٹ در مولوی ہے، یہ کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، اور کل اس کے سامنے آپ نے حاضر نہیں ہونا، حاضری مصطفیٰ کریم کے دربار میں ہونی ہے۔ بہرحال اگلے مرحلے میں نے ان حضرات سے یہ کہا کہ آپ حضرات نے کہا جس پر آصف جلالی صاحب نے یہ بیان دیا کہ آئندہ ایسے الفاظ نہیں کہے جائیں گے، اب اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ عبارت ان حضرات کی اعلامیہ صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے۔ میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ شخص ان الفاظ کو عقیدہ ختم نبوت سے جوڑ چکا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جب یہ الفاظ بول دیے تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، تو بات اس نے کہاں ختم کی؟ وہ تو اس نظریے کو، اس بات کو، اپنی غلطی کو عقیدہ ختم نبوت سے جوڑ چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ شخص ان الفاظ کو عقیدہ ختم نبوت سے جوڑ چکا ہے۔ آئندہ ان الفاظ کو نہ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ نہ کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کے ترجمان الفاظ کو نہ بولنا۔ اب مولوی آصف ہی بتائے یا آپ حضرات اس کے حمایتی بن کر ظاہر ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ اس کا حکم کیا بنے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کے ترجمان الفاظ کو نہ بولنے کا عزم کرنا، اس کا کیا حکم بنے گا؟ یہ مولوی اشرف بتائے یا بولٹن میں اس کی حمایت میں کنونشن کرنے والے بتائیں۔ دوسری بات، کیا توبہ کا محض ایک ہی رکن ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا جائے؟ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو کیا توبہ کا فقط ایک ہی رکن ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لینا، یا کچھ اور ارکان بھی ہیں؟ اگر کچھ اور ارکان بھی ہیں تو کیا آصف لاہوری ان ارکان کو بجا لایا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو آپ حضرات کا فیصلہ کہ اب اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، ان حضرات نے جو فیصلہ کیا کہ اب اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، شرعی اصولوں کے موافق ہوا یا مخالف ہوا؟ جب اس شخص نے توبہ کے تقاضے پورے نہیں کیے، توبہ کے سارے ارکان ادا نہیں کیے، فقط یہ جملہ کہہ دیا کہ آئندہ ایسا میں نہیں بولوں گا، حالانکہ آگے چل کر وہ اس کو نظر ختم نبوت سے جوڑ رہا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتا، اس نے کہہ دیا اور اس پہ اگر وہ کاربند بھی رہتا، تو کیا توبہ کا ایک ہی رکن ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم، یا کچھ اور ارکان بھی ہیں؟ جب اور ارکان بھی ہیں تو وہ شخص باقی ارکان بجا نہیں لایا، لہٰذا آپ حضرات کا یہ کہنا کہ اب اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ یقیناً شرعی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔
اگلے مرحلہ میں نے ان حضرات کو مخاطب بناتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات نے کہا اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے، اب اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا مگر بدقسمتی سے ختم نہیں ہوئی۔ اعلامیہ صفحہ نمبر 2۔ کیا گستاخی یا آپ کے بقول غیر مناسب بات کی محض وضاحت کرنے سے وہ گستاخی یا آپ کے بقول غیر مناسب بات مناسب بن جاتی ہے؟ گستاخی کی وضاحت کر دی جائے تو کیا وہ مناسب ہو جاتی ہے، یا جو غیر مناسب بات ہو محض وضاحت کر دی جائے، اس سے توبہ نہ کی جائے، اپنے آپ کو غلط نہ مانا جائے، غلط نہ کہا جائے، اپنے انداز پر شرمندگی کا اظہار نہ کیا جائے، اس سے رجوع اور توبہ کچھ بھی نہ کی جائے، فقط وضاحت کر دی جائے کہ میرا مطلب یہ تھا، تو کیا وہ گستاخی مناسب ہو جاتی ہے؟ وہ غیر مناسب بات مناسب بن جاتی ہے؟ کیا آپ حضرات پچھلے 1450 سالوں میں سے صرف اور صرف ایک مثال ایسی پیش کر سکتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی بڑی بارگاہ کی گستاخی یا آپ کے بقول غیر مناسب الفاظ بولے ہوں، پھر نہ تو اس نے اپنے الفاظ سے توبہ و رجوع کی اور نہ ہی اپنے الفاظ کو غلط کہا، محض وضاحت کر دی اور علماء اسلام نے اس کی براءت کا فتویٰ دے دیا ہو؟ کیا آپ صدہا سالوں پر محیط تاریخ اور فقہ اسلامی کے سمندر سے کوئی ایک مثال ایسی پیش کر؟ میں اس مقام پہ آپ حضرات سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے، کیا اس نے وضاحت نہ کی تھی؟ کیا اس نے الفاظ نہ بدلے تھے؟ اس نے وضاحت بھی کی اور الفاظ بھی بدل دیے، تو کیا بات ختم ہو گئی؟ کیا امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشرف علی تھانوی کی اس وضاحت کو کافی جانتے ہوئے اسے کلین چٹ دے دی تھی؟ آج آپ حضرات فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، تو ایک صدی سے زائد عرصہ پر محیط دیوبندی بریلوی اختلافات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس سارے عرصے میں علماء اہل سنت بریلوی عظمت و مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو لکھتے اور بولتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی جانے والی گستاخیوں کا رد کرتے رہے، کیا یہ سب بے معنی اور غلط اور آپ حضرات کے نزدیک بدقسمتی قرار پائے گا؟ اگر آپ حضرات واقعی حق گوئی کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو 100 سال سے زائد عرصہ پہ پھیلے دیوبندی بریلوی اختلافات پر بھی حکم لگائیے، اور اگر وہ اختلاف آپ حضرات کی نظر میں جائز اور ناموس رسالت کی پہرے داری کہلاتا ہے تو پھر جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بے ادبی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی قرار پاتی ہے، اس ذات والا کی بے ادبی و گستاخی کے بعد آپ حضرات کا اس معاملے میں کف لسان کی تلقین کرنا سراسر ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال اس مرحلے میں نے یہی گفتگو کی۔ اگلے مرحلے میں نے ان حضرات کو مخاطب بناتے ہوئے مزید کہا، آپ حضرات نے مزید کہا مگر شاہ صاحب نے حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ ان پر اعتراض کرتے ہوئے ان حضرات نے کیا لکھا؟ مگر شاہ صاحب نے علی پور سیدہ نارووال کے جلسہ میں تقریر فرما کر آگ لگا دی۔ یہ جملے اعلامیہ صفحہ نمبر 2 پر موجود ہیں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب حضرات علماء اس قسم کی باتیں کریں تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہوں گا کہ قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی یہ گفتگو ابتدائی تھی یا جوابی تھی؟ بالفاظ دیگر عمل تھا یا رد عمل تھا؟ اگر قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی یہ گفتگو ابتدائی اور درجہ عمل میں ہوتی تو اب آپ حضرات کا یہ کہنا درست ہو سکتا تھا کہ شاہ صاحب نے علی پور سیدہ نارووال کے جلسہ میں تقریر فرما کر آگ لگا دی، پھر تو یہ صحیح ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ حضرات بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو جوابی اور بطور رد عمل تھی۔
کیا آپ حضرات کے نزدیک جوابی کارروائی کو آگ لگانا کہا جاتا ہے؟ آصف لاہوری نے جگر گوشہ رسول کی تکرار کے ساتھ گستاخی کی، اسے سمجھایا گیا مگر وہ باز نہ آیا۔ علماء و مشائخ بلکہ اس کے بعض اساتذہ اس کے ادارے میں اسے سمجھانے گئے، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا، اب بھی اڑا ہوا ہے۔ علماء و سادات کا مذاق اڑاتا رہا۔ اپنے جرم کو جائز ثابت کرنے کے لیے اس نے انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام تک کی ذوات عالیہ کو تختہ مشق بنانے کی کوشش کی۔ وہ کون سا طریقہ واردات ہے جو اس نے نہیں اپنایا؟ اگر اس کی ان حرکتوں کے جواب میں اس سے سخت لہجے میں گفتگو کی گئی تو آپ حضرات نے اسے آگ لگانا قرار دے دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اگر آپ حضرات کی نظر میں جوابی کارروائی بھی آگ لگانا کہلاتی ہے تو فکر قصاص تو ظلم عظیم قرار پائے گا، کیونکہ اس میں بھی قتل کیا جاتا ہے، اسے آپ ظلم عظیم قرار دے دیں۔ اگر بطور رد عمل کسی بھی قسم کی کارروائی آگ لگانا قرار پاتی ہے تو قبیلہ اکل و ارینا کے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جانا، سلائیاں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر دیے جانا، انہیں مرنے کے لیے دھوپ میں ڈال دینا۔ وہ لوگ پانی مانگتے رہے اور پیاس کی شدت سے وہ لوگ زمین چاٹنے پر مجبور ہو گئے مگر انہیں پانی نہ دیا جانا۔ یہ ساری بات، یہ واقعہ تاریخ اسلامی کا حصہ ہے۔ جب یہ واقعہ تاریخ اسلامی کا حصہ ہے لیکن یہ بطور رد عمل تھا، یہ جوابی کارروائی تھی۔ آپ حضرات کی نگاہ میں اگر جوابی کارروائی آگ لگانا کہلاتی ہے تو اس واقعہ کے بارے میں اس واقعہ کو آپ کیا عنوان دیں گے؟ خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ تو جو شخص تم پر ظلم کرے تو تم اس سے اس کی مثل جوابی کارروائی کرو جس قدر اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ اور فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ سورہ نحل آیت نمبر 126۔ اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اس کی مثل سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی۔ اور فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 40۔ شرع شریف نے تو جوابی کارروائی کی اجازت دی ہے مگر آپ حضرات کا مزاج ہے کہ رد عمل کو آگ لگانا کہتے ہیں۔ ہاں، اگر قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کی نارووال یا علی پور سیدہ کی گفتگو حد مثل سے متجاوز تھی، حد مثل سے متجاوز تھی تو پھر اعتراض بنتا ہے۔ لیکن اعتراض کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ نمبر 1، آپ پہلے آصف لاہوری کی 10 غلطیوں کا وزن طے کریں، کیونکہ آپ نے حد مثل مقرر کرنی ہے۔ سب سے پہلے آصف لاہوری کی 10 غلطیوں کا وزن طے کریں۔ نمبر 2، پھر اس کے مجموعی رد عمل کا وزن طے کریں، واضح کریں۔ نمبر 3، پھر یہ ثابت کریں کہ قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کی نارووال یا علی پور شریف کی گفتگو اس درجہ سے متجاوز تھی۔ یہ آپ ثابت کریں گے تو تب آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کی جو گفتگو ہے وہ حد مثل سے متجاوز تھی۔ اگر آپ دلائل سے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی جوابی گفتگو حد مثل سے متجاوز تھی تو ہمیں آپ کی بات ماننے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوگا، لیکن بغیر شرعی ضابطوں کو عمل میں لائے اپنی ہوائے نفس سے فیصلہ دے دینا کہ آگ لگا دی، سراسر ناانصافی اور مزاج شرع سے روح گردانی ہے۔ اگر آپ حضرات واقعی منصف مزاج ہوتے تو آپ حقیقت بیان کرتے
اور آصف لاہوری کے بارے میں کہتے کہ اس ناہنجار نے سیدہ پاک کی بے ادبی کر کے اہل سنت کے نشیمن میں آگ لگا دی۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی بآسانی ہضم کر گئے اور گستاخ کے جواب میں کھڑے ہونے والی شخصیت کو اپنا دشمن بنا لیا اور ان کی جوابی کارروائی کو آگ لگانے سے تعبیر کرنے لگ گئے۔ آپ حضرات کی عقیدت و محبت کا قبلہ اظہر من الشمس ہو چکا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کی بے ادبی کی گئی، لیکن آپ بمشکل تمام صرف نامناسب صرف اتنے الفاظ کہہ سکے، اور وہ بھی شاید لوگوں کے طعنوں سے بچنے کی خاطر۔ لیکن جب آصف لاہوری کی سرزنش کی گئی، حالانکہ وہ جوابی کارروائی تھی، مگر وہ سرزنش آپ کو اتنی ناگوار گزری کہ آپ نے اسے آگ لگانا قرار دے دیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں جگر گوشہ رسول کی اہمیت کتنی ہے اور ایک ہٹ دھرم ملا کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بات ناظرین کرام، آج کی گفتگو میں یہی ختم کرتا ہوں، اور یہ جو کھلا خط ہے اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ رب العالمین اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا باادب بنائے، اہل بیت اعظام کا باادب بنائے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔